وزیر اخلاء رانا ثناء اللہ اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ جو مہم جوئی جو ہے وہ کی پی ٹی آئی نے آن دی بیہسٹ آف عمران نیازی صاحب، جس میں شہداء کے تقدس کو جو ہے وہ پامال کیا گیا، شہداء کی فیملیز کے جذبات کو بہت بری طرح سے جو ہے وہ مجروح کیا گیا، اور یہاں تک کہ پاکستان کی ریاست پہ وہ الزامات بھی لگا دیے گئے جو دشمن ملک افغانستان نے بھی نہیں لگائے۔ تو اسی کے تسلسل میں 8 اگست کو شہباز گل صاحب نے اسی کے تسلسل میں 8 اگست کو شہباز گل صاحب نے ایک فکس میچ، ایک فکس پروگرام کے طور پہ جو ہے وہ ARY چینل پہ باقاعدہ اس کی کنورسیشن موجود ہے کہ چینلز کے لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے اس پروگرام کی جو ہے وہ فکسیشن کرتے رہے کہ یہ اتنے بجے فون آئے گا، اتنے بجے پروگرام شروع ہوگا، اتنے بجے یہ کویشچن کیا جائے گا، اس کے جواب میں آپ نے 14 منٹ جو ہے وہ گفتگو کرنی ہے، اس میں کوئی انٹرپشن نہیں ہوگی۔ تو یہ بیانیہ جو ہے یہ شہباز گل صاحب نے، جو کہ دراصل عمران نیازی صاحب کا بیانیہ ہے، جو کہ دراصل پی ٹی آئی کا ایجنڈا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں رہی اب کہ یہ غیر ملکی ایجنڈا ہے، تو اس بیانیے کو جو ہے وہ 8 اگست کو ARY چینل پہ جو ہے وہ آن ایئر کیا گیا۔ 9 اگست کو شہباز گل صاحب کے خلاف جو اس بیانیے کی بنیاد پہ، جس میں فوج کے رینک اینڈ فائل میں سبارڈینیٹس کو یہ ترغیب دی گئی، اکسایا گیا کہ آپ جو ہے وہ اپنے کمانڈ کا حکم نہ مانیں، یعنی کمانڈ کی حکم عدولی جو ہے ایک ایسے ادارے میں جو ملک کے دفاع کا ذمہ دار ہے، اور اس میں جو ہے وہ یہ ترغیب دینا، میں بلا خوف تردید یہ بات کہتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس یا پی ٹی آئی کے پاس اگر کوئی ایسی چیز ہے، ہاں بہت سے سیاستدانوں نے بہت سے موقعوں پہ اسٹیبلشمنٹ کے سیاست میں مداخلت پر جو ہے وہ بات کی ہوگی، کسی کا نام بھی لیا ہوگا اور یہ کہا ہوگا کہ یہ درست نہیں ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے بہت سارے افسران نے آفٹر ریٹائرمنٹ اس کے اوپر بکس بھی لکھی اور یہ کہا کہ ہم نے یہ کیا، اور یہ بھی مانا کہ ہم نے یہ درست نہیں کیا، لیکن ناٹ اے سنگل پرسن جس کے اوپر یہ الزام ہو یا جس نے یہ کہا ہو کہ فوج میں جو ہے وہ اپنی کمانڈ کا جو ہے وہ آپ حکم نہ مانیں، آپ کمانڈ کو ڈس اوبے کریں، اور پھر رینکس کے جو ہے وہ نام لے کے کہ جی سولجر سے لے کے فلاں رینک تک جو ہے آپ لوگ بہت اچھے ہیں، آپ لوگ بڑے محبت کرتے ہیں، آپ بڑے محب وطن ہیں، آپ کا جو ہے وہ ضمیر جو جاگ رہا ہے، آپ انسان ہیں، آپ جانور نہیں ہیں، تو آپ کے اوپر جو ہیں آپ ان کا جو ہے وہ حکم نہ مانیں کیونکہ وہ محب وطن نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی گھنونی سازش، گھنونا بیانیہ، اور یہ ایک ایسی کوشش ہے کہ جس کو کسی طور پہ کوئی ریاست جو ہے وہ نہ ٹالریٹ کر سکتی ہے، نہ معاف کر سکتی ہے، اور نہ ہی کوئی ادارہ جو ہے اس بات کو جو ہے وہ ہضم کر سکتا ہے، اس کو برداشت کر سکتا ہے۔ اس پہ جو مقدمہ درج ہوا اس میں 9 اگست کو جو ہے وہ شہباز گل صاحب کو گرفتار کیا گیا۔ ٹھیک 24 گھنٹے بعد اسلام آباد پولیس نے ان کو گرفتار کیا۔ ٹھیک 24 گھنٹے کے اندر 10 اگست کو
انہیں جوڈیشل مجسٹریٹ کے پیش کیا گیا. جوڈیشل مجسٹریٹ کے جب انہیں پیش کیا گیا, وہ فوٹیج ہم بھی جاری کر دیں گے, لیکن وہ میڈیا کے پاس محفوظ ہے کہ جب وہ پیشی کے لیے جو وہاں پہ جب وہ تشریف لائے تو وہ کس طرح سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے. کوئی آیا نہیں تھا ان کو ان کی نعرے بازی کے لیے, ان حوصلہ افزائی کے لیے, لیکن ہی واز ود اسمائلنگ فیس, مسکرا رہے تھے اور بڑے جو ہے وہ بڑے انداز سے جو ہے وہ چل کے آ رہے تھے. ساتھ پولیس تھی. عدالت میں پیش ہوئے. انہوں نے جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے کوئی شکایت نہیں کی کہ میرے اوپر تشدد ہوا ہے, ناٹ اے سنگل ورڈ. اس کے بعد میڈیا سے بھی ان کی تھوڑی بہت بات ہوئی تو انہوں نے کوئی ایسی جو ہے وہ بات نہیں کی. اس کے بعد 11 اگست کو ان کا جو ہے وہ طبی ملاحظہ جو ہے وہ کیا گیا. اس طبی ملاحظہ میں جو ہے وہ جو بورڈ تھا اس نے انہیں بالکل نارمل اور کسی قسم کی وائلنس کا جو ہے وہ ذکر نہیں ہے اس جو ہے وہ طبی ملاحظہ میں, اور نہ ہی اس بورڈ کے سامنے شہباز گل صاحب نے یہ جو ہے یہ موقف اختیار کیا کہ جی میرے ساتھ کوئی جو ہے وہ تشدد ہوا ہے. اس کے بعد ان کو جو ہے وہ جیل بھیج دیا گیا. اب جیل میں جو ہے یہ آپ اندازہ کر لیں کہ جو شہباز گل پولیس کسٹڈی میں رہے ہیں 9, 10 اور 12 کو جو ہے وہ ان کو جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیج دیا گیا. میں ان 3 دنوں کی ان کی پولیس کسٹڈی کی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ میں نے اسلام آباد پولیس کے آئی جی سے, ان کے جو دیگر افسران ہیں جو اس بارے میں جو تفتیشی آفیسر ہیں, میں نے سب سے تسلی کی ہے. میں نے اپنے طور پہ بھی معلومات حاصل کی ہیں. میں پوری ذمہ داری سے بطور انچارج منسٹر اس بات کی تردید کرتا ہوں کہ شہباز گل پر جو ہے وہ ڈیورنگ پولیس کسٹڈی جو ہے وہ کوئی تشدد ہوا ہے. اس بارے میں جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہونا بھی ایک ثبوت ہے, لیکن اس بات کی میں نے بھی اپنے طور پہ جو ہے وہ تصدیق کی ہے. 12 کو جو ہے وہ شہباز گل صاحب کو بھیج دیا گیا ہے وہاں پہ جوڈیشل جو ہے وہ ریمانڈ پہ. وہ اڈیالہ جیل میں جو ہے وہ رہے ہیں 12, 13, 14, 15, 16, 17 یہ 6 دن بنتے ہیں. ان 6 دنوں میں کسی فورم کے اوپر شہباز گل صاحب نے کوئی اپلیکیشن دی ہو, کوئی کمپلینٹ کی ہو کہ جی میرے اوپر جو ہے وہ تشدد ہوا ہے. 17 تاریخ کو جب ان کا دوبارہ جو ہے وہ ریمانڈ دیا گیا اور اسلام آباد پولیس ان کی کسٹڈی کے لیے جو ہے وہ وہاں پہ گئی, جس کو آگے سے جو ہے وہ رجسٹ کیا گیا, تو اس وقت جو ہے وہ پھر ان کی جو ہے وہ حالت خراب ہوئی ہے. اور ان کی جو حالت خراب ہوئی ہے اس میں کسی تشدد کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ان کی صحت کی خرابی جو ہے وہ سامنے نہیں آئی. اب یہ 6 دن بنتے ہیں ان کے اڈیالہ جیل کے, اور یہ 3 دن جو ہے 2.5 دن جو ہے یہ پولیس کسٹڈی کے ہیں. پولیس کسٹڈی میں تو میں نے پوری ذمہ داری سے میں نے بات کی ہے اور میں اپنے الفاظ کو جو ہے وہ اون کرتا ہوں. پاکستان مسلم لیگ نون بطور جماعت کسی قسم کے تشدد, ٹارچر, خواہ وہ جسمانی ہو یا ذہنی ہو, ہم اس کے سخت مخالف ہیں.
ہم سمجھتے ہیں پی ایم ایل این ایک سیاسی جماعت کے طور پہ بھی اور پی ایم ایل این کی گورنمنٹ انڈر دی لیڈرشپ آف میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان، ہمارا یہ موقف ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ٹارچر جو ہے یہ ڈگنیٹی آف اے مین جس کی گارنٹی پاکستان کا آئین دیتا ہے، اس کی یہ کلیئر کٹ وائلیشن ہے، یہ آئین کی وائلیشن ہے. ہم کسی طور پہ جو ہے وہ اس کے حق میں نہیں ہیں. ہم ہر وہ تشدد جو کسی پر بھی ہو، وہ جسمانی ٹارچر ہو یا ذہنی ہو، ہم اس کی نہ صرف مخالف ہیں بلکہ اس کی مذمت کرتے ہیں. اور ہم خود جو ہے وہ انہی کے دور میں، عمران خان نیازی صاحب کے دور میں ہی جو ہے وہ ہم اس تشدد سے، ہماری تقریباً پوری لیڈرشپ، ہمارے قائد میاں نواز شریف سے لے کے نیچے تک جو ہے وہ ہم ذہنی اور جسمانی ٹارچر کے جو ہے وہ کے شکار رہے ہیں. اور عمران خان صاحب کو میں یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے دور میں جو کچھ ہوتا رہا ہے، آپ یہ ڈرامہ کرنے سے پہلے جو ہے کم از کم جو ہے وہ آپ ان چیزوں کے اوپر قوم سے معافی مانگ لیں، قوم سے معذرت کر لیں کہ جی مجھ سے تو یہ کچھ ہوتا رہا ہے لیکن یہ غلط ہے. لیکن ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ سارا جو ڈرامہ ہے، اور اس میں ایک اور بات، اب اس ڈرامے کو مزید جو ہے وہ تقویت دینے کے لیے اس قدر بے شرمی اور بے حیائی سے کام لیا جا رہا ہے کہ چلے اگر کسی کے ساتھ کوئی واقعی زیادتی ہوئی ہے تو اسے یہ حق پہنچتا ہے وکٹم کو. لیکن وکٹم جو ہے اس نے ابھی تک اس کے جو بھی بیانات ہوئے ہیں، پولیس کے سامنے ہوئے ہیں، عدالت کے سامنے ہوئے ہیں، 17 کے بعد جو انہوں نے شور شرابہ سارا جو کیا ہے، اس نے کسی جگہ پہ یہ بات نہیں کی کہ میرے اوپر جو ہے وہ کوئی جنسی تشدد ہوا ہے. عمران خان صاحب نے یہ بھی الزام لگا دیا ہے کہ جی اس کے اوپر جو ہے وہ جنسی تشدد ہوا ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان اس بیانیے کو جو انہوں نے جو ہے وہ شہداء کے خلاف انہوں نے جو ہے وہ ایک ایسی بات کی جس کو پوری قوم نے کنڈیم کیا، اور پہلی مرتبہ سب نے دیکھا کہ پولیٹیکلی جو ہے یہ پارٹی بھی اور عمران خان خود بھی جو ہے وہ ڈیمیج ہوا. اور اس کے بعد جو اس کے کاؤنٹر کے لیے انہوں نے جو بیانیہ بذریعہ شہباز گل اور ARY جو ہے وہ پیش کیا، اس کے اوپر جو لے دے ہوئی، ان کے پاس یہ سپیچ لیس ہو گئے. یہ شہباز گل کے بیان کا دفاع نہیں کر سکے. تو اس سے دھیان ہٹانے کے لیے یعنی ایک ایسی صورت پیدا کرنے کے لیے کہ اس کا بیان ڈسکس نہ ہو، وہ چیزیں جو ہے وہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں چلی جائیں، تو اس کے لیے جو ہے وہ انہوں نے یہ شہباز گل کے جو ہے وہ تشدد کی کہانی جو ہے یہ گڑھی ہے. یہ ایک ڈرامہ ہے، یہ مکر و فریب ہے، یہ جھوٹ، یہ اپنے اس کرتوت اور اس اپنے ملک دشمن بیانیہ جو انہوں نے شہداء کے خلاف اور جو انہوں نے فوج کے ڈسپلن میں خلل ڈالنے کے لیے جو دیا ہے، اس سے جو ہے وہ نظر ہٹانے کے لیے، ڈائیورٹ کرنے کے لیے جو ہے یہ بیانیہ گھڑا گیا ہے. اور اس میں اب نئی سے نئی شدت پیدا کرنے کے لیے ایسی باتیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں کہ جن کو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یعنی جھوٹ اور فراڈ جو ہے اسے بھی کرتے ہوئے کو آدمی کو جو ہے وہ شرم آنی چاہیے. لیکن ان لوگوں میں جو ہے وہ یہ چیز جو ہے وہ بالکل نہیں ہے. تو ہم تشدد کے خلاف ہیں، لیکن تشدد کا ڈرامہ اور اسے ایک اپنے بیانیے سے
جس کے اوپر پوری قوم جو ہے وہ مخالف ہے، پوری قوم نے جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے، تو اس سے دھیان ہٹانے کے لیے تشدد کی بنیاد کے اوپر ڈرامہ کرنے اور اس مکر و فریب کے بھی ہم جو ہے وہ مخالف ہیں، اور اس کو جو ہے وہ ہم پوری طرح سے جو ہے وہ ایکسپوز کریں گے۔ میں عمران خان صاحب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے جو کل سپیچ کی ہے، جو انہوں نے کل تقریر کی ہے، اس میں انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں، لیکن اس کا ایک حصہ جو ہے وہ ابھی یہ آپ کے سامنے یہ پلے کرتے ہیں، یہ ذرا دکھائیں جی یہ۔ اور ڈی آئی جی تمہیں تو ہم نے نہیں چھوڑنا، تمہارے اوپر کیس کرنا ہم نے، اور میجسٹریٹ صاحبہ زیبا آپ بھی تیار ہو جائیں، آپ کے اوپر بھی ہم ایکشن لیں گے، آپ سب کو شرم آنی چاہیے۔ ہم انشاءاللہ آئی جی ڈی آئی جی پہ کیس، اس خاتون کے اوپر کیس، جو میجسٹریٹ جس نے ریمانڈ دے دی اس کو، اور اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ آئی جی کو اور ڈی آئی جی کو اور ایک خاتون ایڈیشنل اینڈ ڈسٹرکٹ جو جج ہیں ان کو جو ہے یہ کہہ رہے ہیں، جنہوں نے اپنی قانون کے مطابق اپنی ذمہ داری نبھائی ہے، اور ایک جج صاحبہ جو ہیں انہوں نے ہائی کورٹ کی طرف سے جو ان کو کیس بھیجا گیا اس کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس طرح سے نام لے کے، یعنی ایک خاتون جج کا اس طرح سے نام لے کے اس کو دھمکیاں دینا، اور آفیسرز کو یہ کہنا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ عمران خان صاحب، آپ کو شرم اس دن کیوں نہیں آئی جس دن آپ نے ایف آئی اے کے وہ جو بابر بخت قریشی ہے اس کو آپ نے بھیجا تھا تھانے میں، اور وہ کوئی 8-10 مسلح لوگوں کو لے کے گیا، اور وہاں پہ اس نے محسن بیگ کے اوپر انہوں نے تشدد کیا، اس تشدد کی ویڈیو بنائی گئی اور وہ ویڈیو آپ کو بھیجی گئی۔ جس دن وہ ویڈیو آپ نے محسن بیگ پہ تشدد کی وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے دیکھی، اس دن آپ کو شرم کیوں نہیں آئی؟ اس دن آپ کو جو ہے وہ شرم آنی چاہیے تھی۔ آپ کو اس دن شرم کیوں نہیں آئی جس دن آپ نے طیبہ گل کو وزیر اعظم ہاؤس بلایا، وزیر اعظم ہاؤس بلا کے اس کی ویڈیو کو جو ہے وہ استعمال کر کے، اور اس کے ساتھ ہونے والا جو ظلم تھا، جو اس کو جنسی طور پہ ہراساں کیا گیا تھا چیئرمین نیب کی طرف سے، اس کو بہانہ بنا کے آپ نے اس کو استعمال کیا، اور چیئرمین نیب کو جو ہے وہ کمپرومائز کیا، اسے کمپرومائز کر کے آپ نے اپنے تمام مخالفین کے خلاف جو ہے وہ جھوٹے کیس بنوائے۔ اس دن آپ کو شرم نہیں آئی؟ اور اس کو پھر آپ نے 1.5 مہینہ جو ہے وہ آپ نے قید رکھا وزیر اعظم ہاؤس میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس قسم کی مثالیں آپ دیتے ہیں، آپ اس ایک جرم کے اوپر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں پوری زندگی کے لیے، کہ آپ کو جو ہے وہ آپ جیسے آدمی کو جو ہے وہ سیاست میں ہونا نہیں چاہیے۔ آپ کو اس وقت آپ کو شرم نہیں آئی جب آپ بشیر میمن کو بلا کے یہ کہہ رہے تھے کہ میاں نواز شریف کے اوپر، میاں شہباز شریف کے اوپر، حمزہ شہباز اور مریم نواز کے اوپر کیس بناؤ؟ اس وقت آپ کو کوئی شرم نہیں آئی۔ اب یہ آئی جی اور ڈی اے جی اور ایک خاتون کو، جج کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو شرم آنی چاہیے۔ آپ کو اس وقت کیوں شرم نہیں آئی؟ اور آج آپ کو کیا اپنے ان اعمال سے، جس دن وہ میرے خلاف کیس کی آپ پریس کانفرنس کی ریہرسل کروا رہے تھے، اور ایک باوردی سرونگ آفیسر جو ہے وہ آپ کے ساتھ بیٹھا تھا،
شہریار افریدی آپ کے ساتھ بیٹھا تھا. وہ ویڈیو جو ہے وہ پورے میڈیا میں جو ہے وہ وائرل ہوئی. آپ ان کی ٹریننگ کر رہے ہیں, آپ نے پیپر ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں, ان کو سکھا رہے ہیں کہ جی آپ نے اس طرح سے جو ہے وہ پریس کانفرنس. اس دن آپ کو کوئی شرم نہیں آئی. تو معاملہ یہ ہے کہ آپ کو نہ یہ اپنی حرکتوں پہ کبھی جو ہے وہ شرم آئی ہے, نہ آپ نے کبھی جو ہے وہ ان کے اوپر معذرت جو ہے وہ کی ہے. تو چلیں اب بھی جو ہے وہ آپ کم از کم قوم سے معذرت کریں کہ آپ نے جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں جو ہیں وہ ماضی میں جو ہے وہ کی ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ ڈرامہ کر رہے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ٹارچر جو ہے وہ کہاں پہ ہوا ہے بھائی؟ کوئی سر میں چوٹ لگی ہے, پاؤں پہ چوٹ لگی ہے, ٹانگ پہ چوٹ لگی ہے, بازو پہ چوٹ لگی ہے, اس کا کوئی طبی ملازہ میں کوئی اس کا ذکر آیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ استھما کی جو بیماری ہے اس کا ٹارچر سے کیا تعلق ہے جی؟ اور پھر اگر وہ ٹارچر کی وجہ سے استھما کی بیماری ہوئی ہے انہیں, اور ان کو سانس لینے میں جو ہے وہ تکلیف ہے, تو پھر بھائی وہ جس دن ہمارے پولیس کی کسٹڈی میں تھے اس دن تو ان کو کوئی پرابلم نہیں تھا. جس دن وہ جوڈیشل مجسٹریٹ کے پیش ہوئے ہیں انہیں کوئی سانس کا پرابلم نہیں تھا. اس کے بعد وہ جب جیل گئے ہیں اس دن کوئی پرابلم نہیں تھا. اب اگر جیل میں 6 دن رہنے کے بعد جو ہے وہ 17 تاریخ کو جب ان کو ریمانڈ کے لیے جو ہے وہ دوبارہ ان کا ریمانڈ ملا اور پولیس ان کی کسٹڈی کے گئی ہے, تو اگر وہاں پہ ان کو یہ بیماری لاحق ہوئی ہے تو پھر بھئی یہ جو اڈیالہ جیل ہے یہ پنجاب حکومت سے آپ پوچھیں. پنجاب حکومت جو ہے وہ میں نے بتا دیا ہے کہ 2.5 دن وہ ہمارے پاس رہے ہیں اسلام آباد پولیس کے پاس, اور 5.5 دن جو ہے وہ 6 دن جو ہے وہ رہے ہیں اڈیالہ جیل میں. ان 2.5 دنوں کی میں نے جو ہے وہ آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ میں نے بات کی ہے. باقی وہ جو 5.5 دن ہیں اس کی جو ہے وہ اڈیالہ جیل کی انتظامیہ جو ہے وہ ذمہ دار ہے یا پنجاب حکومت ذمہ دار ہے, اس کے بارے میں وہ جو ہے وہ اپنا جواب دیں کہ وہاں پہ ان کو کیا ہوا جس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ استھما کی بیماری ہوئی. اب عدالت میں جب گئے ہیں, یعنی ان ڈرامہ بازوں کا حال دیکھیں, جب عدالت میں گئے تو اس وقت آپ دیکھیں کہ وہ ویل چیئر پہ بیٹھے ہیں اور کس طرح سے وہ سانس لے رہے ہیں. ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ ان کو سانس لینا بہت مشکل ہے. لیکن جب وہاں سے وہ ہاسپٹل آتے ہیں تو اس وقت وہ ویڈیو ہے جناب وہ دیکھیں جی, ہاسپٹل میں جو یہ بیٹھے میرے آپ کو پانی کی بچا سے جلدی کریں آپ کی بات ہے نیبولائز کرنا ہے اور آپ کھانا لے گئے اس کے بعد اب آپ جو وہ ہاسپٹل میں اسٹریچر پہ جو ان کا حال ہے وہ حال دیکھیں, اور یہ ان کا حال ہاسپٹل میں پہنچنے کے بعد جو ہے وہ دیکھیں. یعنی یہ کل کی جو ہے وہ پوزیشن ہے. 1-2 اور ویڈیوز ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں, اگر وہ مل جائیں کہ یہ جس دن ان کو یہ پہلے دن جو پولیس کسٹڈی میں تھے اور جو ان کو جو ہے وہ پیش کیا گیا جوڈیشل مجسٹریٹ کے, بالکل حشاش پرشاش ہیں, ہنس کے جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں. چائے ناشتہ کھانا, میں اس بات کی بھی جو ہے وہ گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جتنی دیر یہ رہے ہیں پولیس کسٹڈی میں ان کو وقت پہ کھانا دیا گیا, جو انہوں نے کھانے میں ڈیمانڈ کیا وہ ان کو کھانا دیا گیا, اور اسی طرح سے ان سے جو ہے وہ ناشتہ دیا گیا. اور ساتھ ٹھیک ہے ایک کیس ہے اس میں جو ہے وہ پوچھ گچھ انٹروگیشن کویشچن آنسر جو ہے وہ سارے جو ہیں وہ کیے گئے. تفتیش کا عمل جو ہے اس کو مکمل, اس میں کوئی ٹارچر یا کوئی اس قسم کا عمل جو ہے وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور ہم نے خود جو ہے وہ اس بات کو انشور کیا, پاکستان مسلم لیگ نون کی اور موجودہ گورنمنٹ کی
یہ پالیسی ہے کہ ہم خود ان چیزوں کا جو ہے وہ شکار رہے ہیں، تو ہم کسی بھی قسم کا ٹارچر جو ہے وہ جسمانی ہو یا ذہنی ہو اس کے جو ہے وہ سخت مخالف ہیں۔ یہ جو ڈرامہ ہے، میں پوری قوم کو آپ کی وساطت سے یہ بات واضح کرنی چاہتا ہوں کہ یہ ڈرامہ جو ہے یہ صرف ان دو بیانیوں کو، جو ایک لس بیلا کے شہداء کے خلاف اور دوسرا جو ARY پہ دیا گیا، ان دونوں بیانیوں سے نظر ہٹانے کے لیے جو ہے یہ سارا جو ہے یہ ڈرامہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ٹوٹل ڈرامہ ہے۔ میں جو ہے وہ بلا خوف تردید کرتا ہوں کہ ابھی تک، اس لمحے تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، شہباز گل صاحب نے کوئی اپلیکیشن کسی عدالت میں کسی فورم پہ نہیں گزاری کہ جی میرے اوپر تشدد ہوا ہے یا میرے اوپر جو ہے وہ جنسی تشدد ہوا ہے تو میری جو ہے وہ انکوائری کی جائے، یا فلاں اتھارٹی جو ہے یا فلاں بندہ جو ہے اس نے میرے ساتھ یہ بدسلوکی کی ہے تو اس کے خلاف جو مقدمہ درج کیا جائے۔ ابھی تک کسی اتھارٹی کو جو ہے وہ انہوں نے اپلیکیشن نہیں دی۔ صرف میڈیا کھیل رہے ہیں، صرف ڈرامہ کر رہے ہیں۔ یہ ڈرامہ ہے، یہ مکر و فریب ہے، اور یہ صرف اور صرف اپنے اس لعنتی بیانیے سے، جس بیانیے کے اوپر پوری قوم نے ان کے اوپر لعنت بھیجی ہے اور بھیجتی رہے گی، تو اس سے جو ہے وہ نظر ہٹانے کے لیے جو ہے یہ انہوں نے کوشش کی ہے۔ اور جو کل تقریر کی ہے عمران خان صاحب نے، وہ بالکل اداروں کو دھمکیاں دینے اور آفیسرز کو اپنی لافل ڈیوٹی سر انجام دینے سے روکنے کے لیے ایک خاتون جج کو اس کا نام لے کے اتنے یعنی جو ہے وہ بیہودہ طریقے سے جو ہے وہ مخاطب ہونے پہ جو ہے یہ ایک یعنی جو ہے وہ قابل مواخذہ ہے۔ اس سلسلے میں جائزہ لیا جا رہا ہے۔ میری منسٹری نے اس بارے میں جو ہے وہ رپورٹ تیار کی ہے کہ آیا جو بیانیہ انہوں نے لس بیلا کے شہداء کے اوپر ڈیولپ کیا، قوم میں نفرت پھیلانے کے لیے اپنے اداروں کے خلاف، اور اس کے بعد جو انہوں نے ARY پہ جو بیانیہ دیا، فوج میں جو ہے وہ بغاوت اکسانے اور کمانڈ کو ڈس اوبے کرنے کے لیے، یہ تقریر جو ہے یہ اسی کا ایک تسلسل ہے۔ اور کیا اس تقریر کو اس مقدمے کا ہی حصہ بنایا جائے اور اس کا حصہ بنا کر عمران خان جو پہلے بھی اس مقدمے میں ایما کا ملزم ہے، اس تقریر کو بھی اس کا حصہ بناتے ہوئے اس مقدمے میں جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا جائے، یا اس مقدمے میں بطور ملزم ان کو جو ہے وہ نامزد کیا جائے، یا اس کے اوپر ایک علیحدہ سے جو ہے وہ مقدمہ درج کیا جائے۔ اس بارے میں وزارت داخلہ نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، اور ہم لا منسٹری سے اور ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد سے اس بارے میں رائے لے رہے ہیں کہ قانونی تقاضوں کے مطابق اس تقریر کے اوپر علیحدہ مقدمہ درج ہونا چاہیے، یا اس تقریر کو اسی مقدمے کا حصہ بنا کے عمران خان نیازی کو اس میں ملزم کے طور پہ جو ہے وہ نامزد کرنا چاہیے۔ لیکن یہ بات میں واضح کر دوں کہ ان ڈراموں سے، اس مکر و فریب سے جو ہے وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے کیے پہ جو ہے وہ قوم کا دھیان، قوم کی توجہ جو ہے وہ ڈائیورٹ کر لیں گے، اس میں ان کو ہم کسی طور جو ہے وہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور کسی طور پہ ان کے خلاف جو ہے قانون جو ہے وہ اپنا راستہ جو ہے وہ رکے گا نہیں، قانون اپنا راستہ لے گا۔ اور جہاں تک ان کا یہ تعلق ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی میں پھر لانگ مارچ کروں گا، میں تمہارا منتظر ہوں، تم لانگ مارچ کرو، انشاءاللہ تعالیٰ 25 مئی سے زیادہ مؤثر اور بہتر جواب جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ملے گا۔ یہ جو آپ نے کل احتجاج کیا ہے اس سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ کی طاقت کیا ہے، اور آپ کس قدر جو ہے وہ وائلنس کا جو آپ دھمکی دے رہے ہیں اس میں آپ کتنے جو ہے وہ مؤثر ہیں۔ لیکن ہم نے بھی آپ کو پوری طرح سے گیج اور میئر کیا ہوا ہے، اور ہماری تیاری بھی پوری ہے،
اگر آپ نے یہ حرکت کی تو انشاءاللہ تعالی اسی دن جو ہے یہ فیصلہ ہو جائے گا. بہت شکریہ جی. قمر المنور دنیا ٹی وی سے. سر یہ ہوتا ہے کہ کل وائلیشن ہوئی دفعہ 144 کی اور یہ ریلی نکالی گئی, اس کی تقریر میں یہ اس جو تقریر کی گئی مولانا خان کی جانب سے, اس میں جو باتیں کی گئیں وہ اداروں کو دھمکیوں کے خلاف تھی, تو کیا یہ الگ سے ایف آئی آر اب دفعہ 144 کی الگ کی جائیں گی ان کے خلاف, اور وہ جو پرانی ایف آئی آر ہے جس میں شہباز گل اور عمران خان نامینیٹڈ جو غداری کی ہیں, یہ والی تقریر اس کا حصہ بنایا جائے گا؟ دیکھیں اس بارے میں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ تقریر جو ہے یہ صرف دفعہ 44 کی وائلنس نہیں ہے, اٹ از مور دین دیٹ. تو اس لیے یہ ایک تسلسل ہے اداروں کے خلاف بیانیے کا, اور یہ شہداء کے خلاف بیانیے سے شروع ہوا, جس میں ریاست کے اوپر بھی انہوں نے جو ہے وہ الزامات لگائے, اور افغانستان میں ایک ہونے والا ڈرون حملہ جو ہے اس کے بھی